اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح 12واں باب جہاد مستقل جنگ یا جہد مسلسل۔ ٹامس جیفرسن اور جان ایڈمز لندن میں تریپولی اب لیبیا کے عثمانی پاشا کے نمائندے عبد الرحمن الآجر کے چیمبر میں بیٹھے تھے۔ امریکہ کے ان دونوں بانی رہنماؤں اور 1785 میں تریپولی کی اس ممتاز شخصیت کے درمیان جو کچھ زیر بحث آیا وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا اکثر مسلمان رہنماؤں کے احساس حق کے حوالے سے پہلا تعارف تھا، اور اب بھی ہے۔ یہ خلفاء اور سلطان اپنے اقتدار کو خدا کی امانت سمجھتے تھے اور ان کی اولین ذمہ داری دعویٰ اور پھر جہاد تھی۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ کے پاس کوئی بحریہ نہیں تھی، جبکہ شمالی افریقہ کے مسلم ممالک مراکش، الجزائر اور ٹریپولی کا عثمانی بیڑا متحدہ طور پر ہمسایہ یورپی ممالک کا حریف تھا اور یورپ کی غلاموں کی تجارت کو سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ سفید فام افراد کو افریقہ میں کام کرنے کے لیے غلام بنایا جاتا تھا۔ 1780 کے عشرے میں بحیرہ روم میں جہاز رانی کرنے والے امریکی تاجروں کو برطانوی بحریہ نے تحفظ فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر بحری قزاقوں اور مراکش، تریپولی، تیونس اور الجزائر کے غلاموں کے تاجروں نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ جیفرسن اور ایڈمز نے امریکی بحری طاقت کی عدم موجودگی کا احساس کرتے ہوئے عثمانی نمائندے عبد الرحمن آجر سے ملاقات کی اور اسے بحفاظت راہداری کے لیے $25,000 خراج دینے کی پیشکش کی۔ فرانسیسی پہلے ہی خراج ادا کر رہے تھے۔ جیفرسن نے الآجر سے کہا کہ امریکہ خون خرابے کو ٹالنا چاہتا ہے، لہٰذا تریپولی سے دیرپا دوستی قائم کرنے کا خواہاں ہے، لیکن در حقیقت وہ ریشہ دوانی کر رہا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ نمائندہ کس اخلاقی جواز کے تحت رشوت طلب کر رہا ہے۔ جو جواب جیفرسن کو ملا وہ دراصل مسلمان حکمرانوں کے اس حفاظتی گٹھ جوڑ یا مافیا کہہ لیں کا انکشاف تھا جو اسلام کے نام پر چلایا جا رہا تھا۔ مسلمان سفارتکار نے دونوں امریکی رہنماؤں کو دعویٰ اور جہاد کا کریش کورس کرایا۔ یہاں پر پروٹیکشن ریکٹ کا ترجمہ حفاظتی گٹھ جوڑ کیا گیا ہے۔ مسلمان سفارتکار نے دونوں امریکی رہنماؤں کو دعویٰ اور جہاد کا کریش کورس کرایا۔ اس کی نظر میں جو قرون وسطیٰ کے مسلمان فقہا کے نزدیک قانون تھا، خراج کو رشوت نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ کسی غیر مسلمان کے اسلام قبول کرنے یا اس پر بزور طاقت فتح پانے تک عبوری بندوبست تھا۔ الآجر نے دونوں امریکیوں کو بتایا کہ کوٹ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایسی تمام اقوام جو مسلمانوں کی اتھارٹی قبول نہیں کرتی گناہ گار ہیں، اور یہ مسلمانوں کا حق بلکہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑیں اور جہاں ملیں انہیں غلام بنا لیں یا اسیر بنا لیں، اور ہر مسلمان جو جنگ میں مارا جاتا ہے یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ اینڈ کوٹ۔ یہ سن کر جیفرسن اور ایڈمز ششدر رہ گئے۔ انہیں مسلمانوں کے اس ذہنی رویے کی جھلکی دکھائی دی جو قرون اولیٰ کے جہاد کے نظریے سے متاثر تھی۔ ابتدائی دور کے خلفاء سے 18ویں صدی کے عثمانیوں تک مسلمان حکمران خود کو بنی نوع انسانی کا نجات دہندہ قرار دیتے رہے۔ ذل الہی اور حکمرانی کے حقدار عثمانی حاکم کے نقطہ نظر سے امریکہ غیر مسلمان اور عیسائی قوم تھی، لہٰذا یہ بات بالکل جائز تھی کہ وہ انہیں خراج کی ادائیگی کے لیے کہے، کیونکہ امریکہ نے ایک مسلمان خلافت کی طرف سے دعوت اسلام قبول نہیں کی تھی۔ امریکیوں نے اس بات کی تردید کی کہ وہ ایک عیسائی ملک ہے۔ اس طرح میثاق تریپولی امریکہ کی ابتدائی دستاویزات میں سے ایک ثابت ہوئی جس میں چرچ اور ریاست کو الگ کر دیا گیا ہے۔ یورپ میں دیگر ممالک کا کمزور قوموں سے خراج ہتھیانے کا اپنا الگ نظام تھا، لہٰذا یہ روش صرف مسلمان حکمرانوں تک محدود نہیں تھی۔ تاہم مسلمان صلیبی جنگوں کے دوران پوپ کی طرح سمندری ٹول ٹیکس کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے تھے۔ کفار کو دعوت اسلام کے نظریے کے اسلام سے تعلق اور ان کی طرف سے دعوت مسترد کرنے پر جزیے کے مطالبے کو 9ویں اور 10ویں صدی کے بیشتر مسلمان اسکالروں نے جائز قرار دیا۔ امام مسلم متوفی 875 احادیث کے اپنے مجموعے صحیح مسلم میں اندیا دیتے ہیں کہ غیر مسلم دشمنوں پر جنگ مسلط کرنے سے پہلے 3 ضروری شرائط میں سے ایک دعوت اسلام ہے۔
سن 1367 میں احمد بن نقیب المصری نے اپنی شاہکار تصنیف عمدہ السالک میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر دعویٰ اور جہاد کے درمیان تعلق پر لکھا کہ کوٹ خلیفہ یہودیوں، عیسائیوں اور زرتشتیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ پہلے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، انکار پر جزیہ دے کر اسلام کے معاشرتی نظام میں داخل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ادائیگی اہم ہے اور صرف رقم سے متعلق نہیں، اور وہ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک دشمن اسلام قبول نہ کر لے یا پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے مطابق جزیہ ادا نہیں کرتا۔ اینڈ کوٹ۔ امریکیوں کو جلد اندازہ ہو گیا کہ جن مسلمانوں سے شمالی افریقہ میں ان کا واسطہ پڑا ہے، ان کی دنیا میں انہیں نمایاں حیثیت کا یقین ہے، بالا تر اور خود فریبی کے احساس سے مزین حیثیت۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی پہلی جنگ شمالی افریقہ کی اسلامی ریاستوں سے ہوئی اور اس کی وجہ جزیہ تھی، لیکن وہ حالات قطعی مختلف تھے۔ بہت عرصہ پہلے جیفرسن اور ایڈمز کی 1780 کے عشرے میں عثمان پاشا سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ مغربی افریقہ سے ہزاروں سیاہ فام مسلمانوں کو اغوا کر کے برطانیہ کی امریکی کالونیوں میں غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر دیا جاتا تھا، جہاں انہیں زبردستی اپنا مذہب تبدیل کر کے اپنے نئے آقاؤں کا مذہب عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگرچہ اسلام کے بعض غیر مسلمان ناقدین نے لفظ جہاد کو برقی راڈ یعنی لائٹننگ راڈ سے تشبیہ دی ہے، جس سے مسلمانوں کے عقیدے کی مذمت کرنا مقصود ہے، لیکن اسلام پسندوں کا رد عمل نفرت کے ان پرچارکوں کو تقویت دینے کا موجب بنتا ہے۔ انٹرنیٹ ایسی کئی ویب سائٹوں سے بھرا پڑا ہے جن میں جہاد پر تنقید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو پرتشدد قوم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ امید تو یہ تھی کہ اسلام پسند یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں، جہاد کا نظریہ جنگ و جدل کی اجازت دیتا ہے، اور ہاں، مسلمانوں نے جنگیں لڑنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا، لیکن غلامی کی روایت جس سے مسلمان کنارہ کشی کر چکے ہیں کی طرح جنگ اور تشدد بھی کامل عمل نہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ ان سے ایسا پوچھنا مشکل ہے۔ اس کے برعکس مسلمان لیڈر، بالخصوص امریکہ اور کینیڈا کے اسکالر، یہ رٹی رٹائی بات کرتے ہیں کہ جہاد کا مطلب مقدس جنگ نہیں، یہ عربی لفظ ہے جس کا مفہوم جد و جہد یا کوشش کرنا ہے۔ اینڈ کو یقیناً یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ لفظ جہاد کا ان معنوں میں مفہوم جد و جہد کرنا ہی ہے، لیکن حقیقت میں اس لفظ کا استعمال اتنا معصومانہ نہیں۔ آخر ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ نہ صرف معاملات کو گھما پھرا کر پیش کرنے کی کوشش ہے، بلکہ ایسی دانشورانہ بددیانتی ہے جس کی تھوڑی سی بھی جانچ پڑتال نہیں کی گئی۔ سعودی عرب نے کئی برس تک شمالی امریکہ کی مسلم تنظیموں کو فنڈز مہیا کیے اور اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کے نسخے بھی بھجوائے۔ ان کتابوں میں ایسے تبصرے موجود ہیں جن میں جہاد کو بطور جنگ پروموٹ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں شائع ہونے والی مختصر صحیح بخاری میں قرآنی آیت کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ کوٹ جہاد، مقدس اسلامی جنگ کو تم مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ تم اسے پسند نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اینڈ کوٹ۔ سعودی بار بار کہتے ہیں کہ لفظ جہاد کا مطلب مقدس جنگ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شمالی امریکہ میں اپنے ہدف یعنی مسلم سامعین کو جہاد کا اصل مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی مقدس لڑائی ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں سیاق و سباق سے الگ ترجمے کے پردے میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہر موقع پر علماء کو تحریک دیتے ہیں کہ وہ ممبر پر چڑھ کر اچھے تاثرات اور شستہ زبان سے یہ تبلیغ کریں کہ جہاد دراصل اپنے نفس کے ساتھ روحانی جنگ کی پرامن سرگرمی ہے، جس کا مقصد اپنی انا کے خلاف جد و جہد، برے خیالات کا مقابلہ اور روح کی یکگونہ صفائی ہے۔ یہ سب بالکل سچ ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے واپسی پر اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اکبر تمہارے سرکش نفس کے خلاف ہے۔ اینڈ کو لیکن کوئی غلطی نہ کیجیے،
وہ جہاد جو اسامہ بن لادن نے ہم سب کے خلاف شروع کر رکھا ہے، بدقسمتی سے جہاد اصغر ہے۔ اگر بن لادن نے جہاد اکبر کا راستہ اپنایا ہوتا تو دنیا آج بارود کے ڈھیر پر نہ بیٹھی ہوتی۔ اگرچہ امریکی صدر بش کے پاس عراق پر حملے کے لیے بعض دیگر جواز بھی موجود تھے، اسامہ بن لادن اور وہ مسلمان جو اس کی مغرب کے خلاف جنگ کے حامی ہیں، جہاد کے مطلب اور جواز کے بارے میں کوئی غلطی نہیں کرتے۔ وہ مغرب اور مسلمانوں میں سے اپنے مخالفین کے خلاف جہاد کو منصفانہ قرار دینے کے لیے شریعت، قرون وسطیٰ کے قانون کتب، قرآن، احادیث اور احادیث کی تشریح کا سہارا لیتے ہیں۔ اسامہ بن لادن اپنے موقف کی حمایت کے لیے نہ صرف قدیم دور کی تحریروں کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ 20ویں صدی کے حسن البنا، ابو العلا مودودی اور سید قطب جیسے اسکالروں کی تحریروں پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ یہی وہ تین شخصیات ہیں جو مغرب کی تمام اسلام پسند تنظیموں کے نظریاتی گرو ہیں۔ اس کے باوجود جب یہ رہنما ٹی وی کیمروں یا سیاستدانوں، چاہے بش اور ٹونی بلیئر جیسے قابل نفرت ہی کیوں نہ ہوں، کے سامنے آتے ہیں تو اسلامی دہشت گردی کی مذمت کا راگ الاپتے ہیں اور نظریہ جہاد کے بطور فوجی کارروائی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ کسی نے بھی ان سے ایسا کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ قرآن کی وہ آیت جس سے جہادی لوگ اپنی دہشت گردی کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہتی ہے کہ جب ممنوع مہینے جن میں جنگ و جدل حرام ہوتا ہے گزر جائیں تو لڑو، اور مشرکین جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو، انہیں گرفتار کر لو اور مطیع بنا لو، اور ان سے لڑائی کے لیے ہر لحظہ تیار رہو، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کے لیے راستے کھول دو، کیونکہ خدا غفور الرحیم ہے۔ اینڈ کو جہادی اس آیت کو اپنے اقدامات کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ یہ آیت مشرکین عرب سے چپکلش کے مخصوص وقت میں محدود اطلاق کے لیے نازل فرمائی گئی تھی۔ ابتدائی دور کے مبصرین نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ آیت مستقبل کے لیے سمت کا تعین نہیں کرتی۔ افسوس یہ ہے کہ بنیاد پرستی سے منسلک دیگر فقہا نے اس آیت کو کافروں کے خلاف جہاد کے واضح اعلان پر محمول کیا ہے۔ یہ ایک بہیمانہ امر ہے۔ ونسٹن چرچل کی دوران جنگ کی جانے والی تقاریر کو آج جرمنی کے خلاف استعمال کرنے کا ذرا تصور کیجیے۔ قرآن سے زیادہ یہ احادیث پر مبنی مواد ہے جو بنیاد پرستوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھنے کی شہ دیتا ہے۔ 8ویں صدی میں جہاد پر پہلی کتاب وسط ایشیا کے مسلمان عبداللہ بن المبارک وفات 797 نے تحریر کی۔ اپنی تصنیف کتاب الجہاد میں انہوں نے جہاد کی کئی اقسام پر طویل بحث کی ہے۔ اس کے ساتھ شہادت کی منازل اور آج کے جانے پہچانے نظریے پر کہ جو کوئی جہاد کرتے ہوئے مر جاتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد 9ویں صدی میں بخاری کی احادیث کا مجموعہ شائع ہوا۔ وہ قرآنی آیت 9.11 کا حوالہ دیتے ہوئے جہاد کی وضاحت کرتے ہیں، جس کا اطلاق ان کے نزدیک تمام مسلمانوں پر ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے سونپا گیا فرض ہے۔ ویسے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے 9/11 کو اسی لیے حملہ کیا تھا کہ یہ شاید آیت 9.11 کی طرف اشارہ ہے۔ That's an interesting fact۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس کے بدلے تمام گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بخاری لکھتے ہیں کہ خدا نے مسلمانوں کے جسموں اور سامان کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے انہیں جنت کے باغات ملیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قانون کے ذریعے اللہ یہ وعدہ پورا کرنے کا پابند ہے۔ بائبل اور قرآن اور اس کے میثاق سے زیادہ کون مومن ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اس معاہدے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اعلیٰ ترین کامیابی ہے۔ اینڈ کو بعض دیگر یوم حشر کو تصوراتی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں۔ دراصل ابو داؤد احادیث کے اپنے مجموعے سنن ابی داؤد میں کہتے ہیں کہ جہاد جاری ہے اور یوم حشر تک جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ مسلمانوں کا ایک مخصوص گروہ دنیا کے خاتمے اور امام مہدی کے ظہور تک فتح یاب ہوتا رہے گا۔ لیکن ذرا اس پر غور کیجئے، اگر نام نہاد جہاد اصغر صرف دفاعی جنگ ہے تو مسلمان ابتدائی خلفاء کے مصر اور ایران پر حملوں کی بابت کیا کہیں گے؟
مصر اور ایران دونوں کی طرف سے شیرخوار مسلم کمیونٹی کو کسی عسکری خطرے کا سامنا نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایران اور بازنطائن آپس کے نہ ختم ہونے والے تصادم سے اتنے تھک چکے تھے کہ بازنطائن اور ایران دونوں میں سے کسی کے ذہن میں صحرائے عرب میں پھرنے کا منصوبہ نہیں تھا۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ابتدائی دور کی یہ کارروائیاں مسلمانوں کی طرف سے دعوت حق کی تبلیغ کے جذبے کا اظہار تھیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچایا جا سکے اور کافروں کو سچے مذہب کی طرف آنے کی دعوت دی جائے۔ اس وقت یوم حشر کا ماحول تھا اور یہ خطرات پائے جاتے تھے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اللہ کا پیغام پھیلا دیا جائے۔ ان کے ارادے فتح کرنے کے نہیں بلکہ دعوت دینے کے تھے۔ البتہ اسلام کی دعوت دینے کا عمل انتہائی پرخطر تھا اور اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ دعوت دینے والوں کی پشت پر فوج کا تحفظ موجود نہ ہو۔ جس جذبے کے تحت شروع دور کے صحرائی عربوں نے اسلام کا پیغام شام، مصر، ایران اور ہندوستان کی زرخیز سرزمینوں تک پہنچایا، وہ ان ترقی یافتہ معاشروں کے بدوؤں پر اثرات کے مماثل تھا۔ جلد ہی اسلام کے فروغ کا جذبہ ان عربوں کے آرام دہ نئے معاشروں میں قیام کی خواہش سے پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ صحراؤں کی طرف واپسی نہیں چاہتے تھے۔ یہ محض حسن اتفاق نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد مکہ اور مدینہ خالی ہو گئے اور اسلام کے مراکز دمشق، بغداد، قاہرہ، قرطبہ اور دہلی کو منتقل ہو گئے۔ کوئی بھی حکمران خاندان پھر کبھی مدینے واپس نہیں گیا۔ ان نئی سرزمینوں میں جہاں مسلمان ننھی سی اقلیت میں تھے، یعنی مسلمان مصر کی فتح کے 300 سال بعد تک وہاں اکثریت نہیں بن سکے تھے، ان کی بقا طاقتور فوج کی موجودگی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا جو کچھ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے نام پر شروع ہوا، وہ جلد دفاعی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ یہی وہ حالات تھے جن کے تحت فوجی کارروائیوں کو جہاد کا لیبل لگا کر مذہبی تقدس سے مزین کر دیا گیا۔ اس سے یہ سوال اٹھتا ہے، اگر جہاد اصغر یعنی عسکری جہاد کا مقصد محض دعوت حق دینے والوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، تو کیا یہ نام نہاد جہاد اپنے مقصد سے ہٹ کر نہیں کیا گیا تھا؟ بہرحال آج کے انٹرنیٹ اور ماس میڈیا کے دور میں دعوت کا عمل گھر سے نکلے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ تو پھر آج کے اسلام پسند دو ٹوک انداز میں یہ بات کہنے میں کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ 21ویں صدی میں جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دعویٰ کا کام جنگ مسلط کیے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر مگر نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کہ دانائی اور دانشورانہ وقار خالق کے دو تحفے ہیں جن کی اسلام پسندوں میں کافی کمی دکھائی دیتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ اسلام پسندوں کا ایجنڈا زمین پر امن اور انصاف کا پیغام پھیلانا یا لوگوں کے خالق کے سامنے سر بسجود ہونا نہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک جو اسلام کو مذہب نہیں ایک برانڈ نام سمجھتے ہیں، یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کا مقصد ایک قسم کا انتقام لینا ہے، یا پھر یہ عالمگیریت والی دنیا میں ان کا مقابلہ نہ کر سکنے پر غصے کا اظہار ہے۔ لگتا ہے ان کے نزدیک رچرڈ شیردل کی شکست کافی نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو مشترکہ طور پر اپنے نفرت اور بالادستی کے فیشسٹ نظریے کے سامنے سرنگوں دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں زندگی کی بجائے موت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ غیر مسلم دشمن کے خلاف مسلح جہاد کے نظریے کو 20ویں صدی کے اوائل میں 3 اسلام پسند اسکالروں کی مثلث کی تشریحوں سے تقویت ملی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، یہ مثلث حسن البنا، ابو العلا مودودی اور سید قطب پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں نے یورپ کی زیر زمین کمیونسٹ پارٹیوں اور اس وقت 19ویں صدی کے انارکسٹوں کی طرز پر جہاد کی نئی قسم کی بنیاد رکھی۔ آج یہ موت کا ایک فرقہ یعنی ڈیتھ کلٹ بن چکا ہے، جہاں اسلامی عبادت کی افضل ترین قسم مرنا اور دنیا کو اس کی شیطانی وجود میں چھوڑ دینا ہے۔ موت کے فرقے اور جہاد کے اس گٹھ جوڑ نے شہادت کا اپنا ہی ترجمہ کر لیا ہے، جس کی خواہش برین واشنگ شدہ کئی نوجوان مسلمان مردوں اور عورتوں نے کی۔ جہاں مغرب میں مقیم اسلام پسند میڈیا کے سامنے گفتگو کرنے میں محتاط ہوتے ہیں، وہاں اسلامی دنیا سے تعلق رکھنے والے اسلام پسند زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ جسٹس محمد تقی عثمانی پاکستان کی سپریم کورٹ میں شریعت بینچ کے رکن اور دیوبند مکتبہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی دنیا کے انتہائی محترم اسکالر ہیں۔ اس فرقے کی طالبان میں غالب اکثریت ہے، جبکہ برطانیہ اور کینیڈا کی اکثر ہند و پاکستانی مساجد میں بھی اس کی موجودگی ہے۔
اگرچہ ان کا سعودی عرب کے وہابی طرز کے اسلام سے براہ راست تعلق نہیں، تاہم دیوبندی مکتبہ فکر کے سعودیوں سے تاریخی روابط ضرور ہیں۔ اس عالم جج کے، جنہوں نے کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو حلال سرمایہ کاری پر مشاورت دی تھی، جہاد کے بارے میں بعض خیالات نہایت چشم کشا ہیں۔ جسٹس عثمانی باقاعدگی سے برطانیہ کا دورہ کرتے رہتے ہیں، جہاں سن 2007 میں آپ نے لندن ٹائمز سے انٹرویو میں اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں اسلام کی بالادستی قائم کرنے کے لیے فوجی جہاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے اخبار کو بتایا کہ مسلمانوں کو برطانیہ جیسے ملکوں، جہاں انہیں اسلام پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہے، میں اس وقت تک پرامن طریقے سے رہنا چاہیے جب تک کہ انہیں جنگ لڑنے کے لیے کافی طاقت نہیں مل جاتی۔ انہوں نے موقر اخبار ٹائمز کو بتایا کہ سوال یہ ہے کہ جارحانہ جنگ بذات خود قابل تعریف ہے یا نہیں۔ اگر یہ ہے تو مسلمانوں کو محض اس لیے کیوں روکا جانا چاہیے کہ عصر حاضر میں علاقائی توسیع کو برا سمجھا جاتا ہے؟ اور اگر یہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے تو اسلام نے ماضی میں اسے کیوں نہیں روکا؟ اینڈ کوٹ۔ اس کے بعد وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہیں، کوٹ، حتیٰ کہ ان دنوں میں بھی جارحانہ جہاد کیا گیا، کیونکہ اللہ کے مذہب کی عظمت کے قیام کے لیے یہ صحیح معنوں میں قابل تعریف تھا، اینڈ کوٹ۔ امریکہ نے برین واشنگ کرنے والے جہادیوں کے اس ذخیرے کو جمع کرنے میں جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ در حقیقت امریکہ نے جہادیوں کو مالی معاونت فراہم کی اور ان پر کمیونزم کے خلاف عالمگیر جنگ لڑنے کے لیے زور دیا۔ کئی اشروں تک جہادی گروپوں کو کمیونزم کے حامیوں کو دبانے میں مدد دی اور اسلامی دنیا کے اندر قوم پرست مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ 1970 کے عشرے کے آخر تک یہ ملفوف روش مزید واضح ہو گئی اور امریکہ بین الاقوامی جہاد کا مخفی حامی بن گیا۔ شاید امریکہ کی طرف سے جہاد کی توثیق کی واضح ترین مثال جنوری 1980 کی ایک تصویر سے ملتی ہے، جس میں صدر کارٹر کے قومی سلامتی کے مشیر زبیگنیو برزنسکی پاک افغان سرحد پر تاریخی درہ خیبر پر کھڑے تھے۔ کابل کی سمت میں رائفل تان کر برزنسکی نے اعلان کیا، کوٹ، ہم ان افغانوں کے خدا پر گہرے ایمان کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے کہ تمہاری جنگ غالب آئے گی، کیونکہ تمہارا نصب العین سچا ہے اور خدا تمہاری طرف ہے، اینڈ کو۔ برزنسکی کے ساتھ پاکستانی فوج کے حکام، CIA کے اہلکار اور اس دور کے عزیز ترین مجاہدین بھی کھڑے تھے۔ برزنسکی نے جنگجوؤں پر زور دیا کہ آگے بڑھو اور جہاد کرو۔ جس وقت پگڑیوں والے افراد جو بعد ازاں عصر حاضر کے قابل نفرت طالبان ٹھہرے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، برزنسکی روایتی افغان اونی پگڑی پہنے دمکتے چہرے کے ساتھ ان کی بلائیں لے رہے تھے۔ آخر کار امریکیوں کو وہ سادہ لوگ مل ہی گئے جو امریکہ کے استعماری مفادات کے تحفظ کے لیے مرنے کو تیار تھے۔ یوں سوویت یونین کے خلاف CIA کے تعاون سے وہ 10 سالہ جہاد شروع ہو گیا، جس کے بارے میں ایک CIA افسر نے کہا تھا کہ یہ جنگ ہمارے سونے اور ان کے خون سے لڑی گئی۔ یہ مکمل طور پر امریکی جہاد تھا، حتیٰ کہ جہادی مدارس کے لیے درس کتب تک امریکہ سے بھیجی گئیں۔ ان کتابوں میں حروف تہجی میں J سے جہاد، کاف سے کلاشنکوف اور تے سے توپ لکھا ہوا تھا۔ جہادی نظریے کی یہی اسپانسرشپ بالآخر امریکہ کو لے بیٹھی۔ اخوان المسلمین کے اسی نظریہ جہاد سے سرد جنگ کے دوران طالبان اور القاعدہ امریکہ کے اتحادی بنے، اور اب یہ ایک ایسا جن بن چکا ہے جسے بوتل میں واپس بند نہیں کیا جا سکتا۔ بہت کم غیر مسلم ایسے شخص کی نفسیات سمجھ سکتے ہیں جو زندگی سے زیادہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ اپنے مقصد کے لیے مرنے والے جہادی پہلے لوگ نہیں، لیکن موت کے لیے ان کی بیتابی جاپانی پائلٹوں یعنی کامیکازی یا تامل ٹائیگروں کے خودکش بمباروں سے کہیں زیادہ ہے۔ موت کے اس فرقے یعنی ڈیتھ کلٹ کی ایک مثال 2007 کے موسم گرما میں اسلام آباد کی لال مسجد کے خلاف فوجی ایکشن اور محاصرے کے بارے میں اخبار سنڈے ٹائمز کی ایک رپورٹ میں ملتی ہے۔ 15 جولائی کو جب تصادم کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، برطانوی اخبار نے واقعے کی عینی شاہد 15 سالہ لڑکی کا انٹرویو کیا۔ اسما حیات نے کہا کہ وہ آنسو گیس سے متاثر ہونے والوں کو مین گیٹ کے پاس پانی پلا رہی تھی کہ جب اس کی سہیلی 17 سالہ نشیمن کو اس کے قریب ہی گولی لگ گئی۔ وہ اس کی مدد کو پہنچی تو نشیمن نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ مجھے سکون مل رہا ہے، یہ شہادت ہے،
یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ آخر 17 سالہ لڑکی کو جو لڑائی میں زخمی ہو گئی، کس نے یہ کہنے پر مائل کیا کہ مجھے سکون مل رہا ہے، شہادت مل رہی ہے۔ اس عجیب رویے کی قرآن اور حضور کی تعلیمات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ دراصل اسی بے سہارا فرقہ موت کا اثر ہے جو پوری اسلامی دنیا میں نوجوان مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلامی مدرسوں میں تعلیم دے رہا ہے۔ وہ تعلیمات جو حسن البنا کے الفاظ میں یہ ہیں کہ کوٹ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے اینڈ کوٹ، اور یہ کہ اللہ کی راہ میں شہادت زمین کی زندگی سے افضل ہے۔ اسلام پسندوں کی سرگرمیاں اب صرف مساجد اور اسلامک سینٹروں تک محدود نہیں رہیں۔ اکتوبر 2007 میں انہوں نے ٹورانٹو کے کتاب میلے ورڈ آن دی اسٹریٹ میں اپنا سٹینڈ بھی لگایا۔ کتابوں کی یہ نمائش اونٹیریو کی قانون ساز اسمبلی کی عمارت کے قریب کوئنز پارک کے سرسبز دالان میں لگائی گئی تھی۔ اس موقع پر امریکہ کی اسلام پسند تنظیم اسلامی سرکل آف نارتھ امریکہ نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کے عنوان سے ایک کتابچہ مفت تقسیم کیا۔ یہ کتابچہ جماعت اسلامی کے بانی اور دنیا بھر میں اسلام پسندوں اور دہشت گرد جہادیوں کے سرخیل ابو العالام مودودی نے تحریر کیا تھا۔ کتابچے میں مودودی صاحب نے عام مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف مسلح جد و جہد کی شکل میں جہاد کی ترغیب دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوٹ جہاد اسلام کا مجموعی لحاظ سے دفاع ہے اینڈ کوٹ۔ اگر قاری کو لفظ جہاد کا مفہوم سمجھنے میں کچھ شک و شبہ رہ جائے تو مولانا مودودی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کوٹ الوہی قانون کی زبان میں یہ لفظ یعنی جہاد ایسی جنگ کے لیے مخصوص ہے جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف اللہ کی راہ میں لڑی جائے۔ یہ مقدم ترین قربانی تمام مسلمانوں کا فرض ہے اینڈ کوٹ۔ مودودی مسلح جہاد کے اعلان سے انکار کرنے والے مسلمانوں کو مرتد قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوٹ جہاد بھی اتنا اہم ہے جتنا نماز پڑھنا اور روزے رکھنا ہے۔ جو کوئی اس سے گریز کرتا ہے گناہ گار ہے اور اس کا مسلمان ہونے کا ہر دعویٰ مشکوک ہے۔ وہ شخص ایسا منافق ہے جو خلوص کے امتحان میں ناکام ہے اور اس کی تمام عبادات شرمناک، بے معنی اور خود فریبی کا کھوکھلا اظہار ہے اینڈ کو۔ یہ پیرا پڑھ کر دو خیالات نے مجھے پریشان کیا۔ اول یہ کہ کینیڈا کی ایک مسلمان تنظیم کینیڈا کے خلاف یہ اعلان ایک بک فیسٹیول میں کیوں تقسیم کر رہی ہے؟ دوم یہ کہ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر ٹورانٹو کے بارونق علاقے میں ایسا لٹریچر سر عام تقسیم کیا گیا ہے تو بند پردوں کے پیچھے اور مغرب کے تمام بڑے شہروں میں قائم چھوٹی مساجد میں ہونے والے اجتماعات میں کیا کچھ ہوتا ہوگا؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام پسند اپنے فاشسٹ نظریے کے پھیلاؤ کے لیے کینیڈا کی لبرل جمہوریت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ شفاف طرز عمل اور مساوات کے لبرل لیفٹ نگہبان ان کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ پرامن مسلمانوں کو کینیڈا کے خلاف جہاد کرنے کی شہ دینے کا عمل قابل گرفت ہونا چاہیے، لیکن کچھ ہی لوگ اس بارے میں بولنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب کئی مغربی مصنفین اور اساتذہ اسلامی سیاست پر عبور رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو سید قطب اور مودودی کے نوجوان پیروکاروں کے درمیان نظریہ جہاد کے پھیلاؤ کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بجائے ان موضوع کو نرمی سے لیتے ہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں مذہب اور عالمی امور کے پروفیسر جان ایلسوپوسیٹو کی مثال لے لیجئے۔ جہاد پر بحث کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسلام پسندوں پر تنقید سے گریز کر رہے ہیں، اور اگر ان خطرات پر ان کا رویہ معذرت خواہانہ نہیں تو پھر بھی نرم ضرور ہے۔ 2007 کے وسط میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں کوٹ آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں یہاں سے شروع کیجئے اینڈ کوٹ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا۔ وہ کہتے ہیں مسلمان اس کو بعض حوالوں سے اسلام کا چھٹا رکن بھی کہتے ہیں، یعنی جہاد۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں جہاد کا مطلب جد و جہد یا سعی کرنا ہے، خدا کی مرضی کا ادراک کرنا، فتح مند زندگی کی جانب پیش قدمی، منصفانہ معاشرے کا قیام اور اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے۔ لیکن تاریخی طور پر مذہبی اسکالروں کی پشت پناہی سے مسلمان حکمرانوں نے اس اصطلاح کو اپنی سلطنت میں توسیع کے لیے لڑی جانے والی جنگوں کو جائز قرار دینے کے طور پر استعمال کیا۔ معاصر انتہا پسند سب سے نمایاں اسامہ بن لادن بھی مسلمانوں کے اپنے حملے کی حمایت کی اپیل کرتے ہیں۔ میری کتاب ان ہولی وار ٹیرر ان دا نیم آف اسلام اسی موضوع کا احاطہ کرتی ہے اینڈ کوٹ۔ جان ایسپوسیٹو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسئلہ صرف اسامہ بن لادن نہیں بلکہ مودودی اور حسن البنا جیسے 20ویں صدی کے اسکالروں کا
نظریہ جہاد ہے، جن کے امریکی مسلم تنظیموں میں بڑی تعداد میں حامی موجود ہیں۔ جان اسپوسیٹو مسلمانوں کو اسلامی انتہا پسندی کے ان دونوں ترجمانوں سے دور رہنے کا بھی مشورہ دے سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے موضوع پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور یہ بتانے سے گریز کیا کہ اس نظریے سے حقیقی خطرہ سیکولر مہذب معاشرے کو ہے۔ اپنی کتاب کی تشہیر کی بجائے وہ ان سطور کو جہاد کے بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کی مذمت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مرحوم حسن البنا نہ صرف جہاد کو تمام مسلمانوں پر فرض سمجھتے تھے، بلکہ ان کا واضح موقف تھا کہ جہاد کا مطلب مسلم تصادم ہی ہے۔ انہوں نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے تصور کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یعنی اندازہ لگائیں یہ حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں حضرت صاحب، کہ یہ نظریہ مسلمانوں کو غافل بنانے کی سازش ہے۔ اینڈ کو اسلام پسند تحریک اخوان المسلمون کے ایک اور مصری رہنما اپنی مشہور کتاب مائل سٹونز میں لکھتے ہیں کہ کوٹ، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان اس بات پر مطمئن ہوتے کہ رومن یا ایرانی طاقتیں جزیرہ نما عرب پر حملہ نہیں کریں گی، تب بھی وہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہ کرتے؟ یہ سوچنا حماقت ہوگا کہ کرۂ ارض پر تمام انسانیت کو آزاد کرانے کا حکم جاری ہو چکا ہو، مگر وہ تبلیغ اور نمائش تک محدود ہو۔ اینڈ کوٹ۔ سید قطب مغرب میں رہنے والے مسلمانوں سے توقعات رکھنے کے حوالے سے قطعی واضح ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوٹ، مسلمانوں کا کوئی ملک نہیں ما سوائے زمین پر وہ خطہ جہاں خدا کی شریعت نافذ ہو اور انسانی تعلقات کی بنیاد خدا سے تعلقات کے قیام پر استوار ہو۔ مسلمان کی اس کے عقیدے کے سوا کوئی قومیت نہیں۔ یہ امر اسے دارالاسلام میں مسلمان برادری کا رکن بناتا ہے۔ ایک مسلمان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے ما سوائے ان لوگوں کے جو خدا پر یقین کے عقیدے میں اس کے ساتھی ہیں۔ ایک مسلمان کا اپنی ماں، باپ، بھائی، بیوی اور دیگر اہل خانہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ما سوائے ان کے اپنے خالق سے رشتے کے توسط سے۔ اس کے بعد ان کے خونی رشتے کی باری آتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ وہ غیر مسلم ممالک میں قیام پذیر مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے غلبے کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ ان کے بقول کوٹ، ایسی سرزمین جہاں اسلام غالب نہیں وہاں کوئی اسلام نہیں۔ اینڈ کوٹ۔ بھارت سے انڈونیشیا اور مراکش سے ملائیشیا تک اخوان المسلمون کے نظریہ جہاد و اسلامی بالادستی کو ان کے ساتھی مسلمانوں کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا، امریکہ اور مغرب میں اخوان المسلمون اور اس کی پاکستانی شاخ یعنی ابو الاعلیٰ مودودی کی جماعت اسلامی کو مسلمانوں میں پذیرائی ملی ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے کینیڈا اور امریکہ میں جہادی نظریے کی کھلے عام نمائش کے خلاف آواز اٹھائی، انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر کوٹ، مسلمان ماہرین جن کی خدمات امریکی ٹی وی نیٹ ورک PBS نے اسلام پر ایک سیریز کے لیے حاصل کیں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس میں سے کینیڈا کے فلم ساز مارٹن برک کی دستاویزی فلم اسلام بمقابلہ اسلام پسند نکال دی جائے۔ اس بات کا بعد میں واضح انکشاف ہوا کہ یہ دونوں ماہرین ان اسلام پسند گروپوں کو جانتے تھے جو ڈاکومنٹری کا موضوع تھے۔ پروڈیوسر اور امریکی کانگریس کے بعض ارکان کو PBS پر اس حوالے سے غیر اعلانیہ پابندی اٹھانے کے لیے قائل کرنے میں کئی ماہ لگے۔ اینڈ کو۔ ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں اسلام پسند کیا تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان کے پراپیگنڈے کے مضمرات کا اندازہ لگ سکے۔ جماعت اسلامی کے بانی کا تحریر کردہ کتابچہ اعلان جہاد شمالی امریکہ کے اکثر اسلامی بک سٹورز پر کھلے عام فروخت ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں مسلم یوتھ تنظیمیں اسے یونیورسٹی کیمپسوں میں بھی تقسیم کر رہی ہیں۔ مودودی نوجوان مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک پر حملے کو خود پر حملہ تصور کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوٹ، اسلامی شریعت کا یہ واضح حکم ہے کہ جب کبھی دشمن دارالاسلام کے کسی حصے پر حملہ کرے تو اس کا دفاع ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ اینڈ کو۔ اس بات پر کم ہی حیرت ہوتی ہے کہ نوجوان مسلمانوں نے اپنے آبائی ملکوں جہاں ان کا مجمع ہو، ان کی پرورش ہوئی، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کا بچپن گزرا کو چھوڑ کر کسی اسلام پسند کاز کے لیے سمندر پار سکونت اختیار کر لی۔ مودودی ایک اور اہم وضاحت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اگرچہ جہاد اور قتال میں فرق ہے لیکن یہ ایک دوسرے کا نکتہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل ختم ہو سکتا ہے لیکن جہاد جاری رہتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے جہاد اور قتال دو مختلف چیزیں ہیں۔
قتال دراصل جنگ و جدل اور دشمن فوجوں کے خلاف مسلح کارروائی کا نام ہے، جبکہ دوسری طرف جہاد کا مطلب ہے مجموعی جد و جہد، ایک جامع جنگ جو کوئی قوم مل کر اس مقصد کے حصول کے لیے شروع کرتی ہے جس کے لیے جنگ لڑی گئی۔ جہاد کے راستے میں قتال بسا اوقات عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے، لیکن جہاد کسی مقصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ اینڈ کوٹ۔ مغرب میں مقیم نوجوان مسلمانوں کو جہاد نہ کرنے کی صورت میں احساس ندامت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہتھیار اٹھا کر جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو وہ گناہ گار ہیں۔ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں کینیڈا کے نوجوان مسلمانوں کو اپنی مٹی، ہمسایوں، کمیونٹی اور اپنے ملک سے مخلص ہونے کو کہا گیا ہو؟ کیا کوئی ان سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کینیڈا کی خدمت کر کے اسلام کے سفیر بنے، نہ کہ ان اقدار کو نقصان پہنچائیں جن کی بنا پر کینیڈا کرۂ ارض پر سب سے بہتر رہنے کی جگہ بن چکی ہے؟ سید قطب کی کتاب سنگ میل کا دوبارہ حوالہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی جگہ جہاں اسلامی شریعت نافذ نہیں اور جہاں اسلام غالب نہیں، دارالحرب بن جاتی ہے۔ مسلمان اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہے گا، چاہے یہ اس کا آبائی وطن ہی کیوں نہ ہو، یا وہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہوں، یا پھر وہاں اس کی جائیداد یا دیگر مالی مفادات ہوں۔ سید قطب نے جہاد کو اس انداز میں پیش کیا ہے: چونکہ اسلام کا پیغام دراصل انسان کی آزادی کا فیصلہ کن اعلامیہ ہے، یہ محض فلسفیانہ منصوبہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے حقیقی حالات ہیں، لہٰذا ان پر جہاد کا اطلاق ضرور ہونا چاہیے۔ کیا کینیڈا میں مودودی اور قطب کی کتابیں بانٹنے والے نوجوان مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کو دارالحرب سمجھیں؟ اس کتاب میں سید قطب نے لکھا ہے کہ کوٹ دنیا میں اللہ کی صرف ایک جماعت ہے اور باقی تمام جماعتیں شیطان اور باغیوں کی ہیں۔ اینڈ کو۔ سید قطب تمام پارلیمانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو محدود کرتے ہیں۔ کوٹ اس پیغام یعنی اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیا جائے اور کسی بھی شکل میں دیگر قوانین کو مسترد کر دیا جائے، یہی اسلام ہے۔ اینڈ کوٹ۔ دہشت گردوں کے ہر اقدام کے بعد نتائج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جہاد کی حمایت کرنے والے لوگوں کی طرف سے عوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جولائی 2007 کو گلاسکو ایئرپورٹ پر حملے کے حوالے سے واقعے پر نظر دوڑائیں۔ ابھی ٹی وی پر ایئرپورٹ کے داخلی راستے پر ایس یو وی کی آتش زدگی کا منظر چلا ہی ہوگا کہ دنیا بھر میں عام مسلمان دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ کہیں یہ لوگ مسلمان نہ ہوں، لیکن بدترین خدشات درست ثابت ہو کر رہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی بزدلانہ کارروائیوں میں ہمارے ساتھ ہم مذہبوں کا نشانہ امتیاز بن چکا ہے۔ اس کے باوجود ہم آنکھیں موند کر معجزے کے منتظر ہیں۔ برطانیہ کے سیاسی منظر نامے پر پھیلے اسلام پسند گروپوں کے سینکڑوں دفاتر دہشت گردی کے حملوں کی چھوٹی موٹی خدمت کرتے ہیں۔ حسب معمول یہ اسلامک گروپ مذہقہ خیز لا حاصل انداز میں دہشت گردی کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس نظریہ جہاد پر تنقید نہیں کرتے جو اسلامی انتہا پسندی کو زرخیز زمین مہیا کرتا ہے۔ ان مذمتوں سے جہادیوں اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ آ جاتا ہے اور یہ کسی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے آٹوا سٹیزن میں لکھا کہ کوٹ برطانیہ کی موجودہ صورتحال میں صرف اسلام پسندوں نہیں بلکہ معذرت خواہی کرنے والے اپالوجسٹس کا بھی قصور ہے۔ یہ ٹونی بلیئر جیسے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے برطانوی معاشرے میں ہر سطح پر اسلام پسندوں کا دفاع کیا، حکومت کے فنڈ سے اسلامی مدارس قائم کیے اور ایک ایسے معروف اسلام پسند کو سر یعنی نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا جس نے سلمان رشدی کی موت کے فتوے کی حمایت کی تھی۔ مسٹر بلیئر نے ایک اور اسلام پسند اور آیت اللہ خمینی کے مداح کو دارالامراء کا رکن بنوایا۔ معاملات کو مزید بدتر بناتے ہوئے مسٹر بلیئر نے برطانوی مسلم علماء کے لیے نام نہاد ریڈیکل مڈل وے کی توثیق کی اور اسے فنڈز مہیا کیے۔ یہی درمیانی راستہ ان تمام لوگوں کے لیے محاذ بن گیا ہے جو تعلیمی تجزیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اسلامی دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کی وضاحت کرتے ہیں، اور برطانیہ کے ٹیکس دہندگان سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ سیکولر معاشروں کے خلاف نفرت کی سوچ کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہی وہ میڈیا آشنا اسکالر ہیں جو اسلام کے تنگ نظر تصور کو فروغ دیتے ہیں اور نہایت محتاط طریقے سے نظریہ جہاد کو مسترد کرنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ اس کی بجائے یہ کہتے ہیں
کہ برطانیہ کی خارجہ پالیسی دہشت گردی کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ اینڈ کوٹ۔ اس تحریر کا فوری رد عمل سامنے آیا۔ لندن کے قابل احترام مسلمان صحافی اور ریڈیکل مڈل وے کے ڈائریکٹر فوزی نے مجھے ایک مفصل ای میل بھیجی جس میں میرے موقف کو انتہائی متعصب اور دل شکن قرار دیا گیا۔ اس تحریک سے دیگر تعلق رکھنے والے کچھ زیادہ مہربان نکلے۔ عبد الرحمن ملک، جو کینیڈا کے ابھرتے ہوئے مسلمان نوجوان ہیں اور ان دنوں انہوں نے لندن میں اقامت رکھی ہوئی ہے اور بلیئر پروجیکٹ میں شامل ہیں، انہوں نے احتجاج کیا کہ میں نے ان کے گروپ کو دیگر اسلام پسند گروپوں سے نتھی کر دیا ہے۔ انہوں نے میرے موقف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیکل مڈل وے نظریہ جہاد سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کوٹ، طارق، میں نظریہ جہاد کی تشریح کروں؟ جہاد ایک اصطلاح ہے، ایک نقطہ جو مختلف معانی، تشریحات، اطلاق اور پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اصطلاحات کی اس قسم کی اجماعیت نے آپ کو اسی دانشورانہ چوکھٹ میں شامل کیا ہے جس طرح جہادی اجماعیت کو شامل کیا جاتا ہے۔ جہاد کا ایشو حل کیا جا چکا ہے، کیا گیا تھا اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ جہاد، اس کا تصور جہد مسلسل، مزید تشریحات اور اطلاق کے لیے کھلا ہے۔ ہمارے اسکالر اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔ خودکش بمبار، دھماکے جہاد نہیں، معصوم لوگوں کو مارنا جہاد نہیں۔ آپ ہمیں ان اسلام پسندوں کے ساتھ نتھی کر کے کنفیوز نہ کریں جن کی اسرائیلی شہریوں کے لیے مختلف اخلاقی اقدار ہیں۔ یہ پیغام قطعی طور پر اور مسلمانوں کے بعض طبقات میں غیر مقبول ہے۔ اینڈ کوٹ۔ عبد الرحمن ملک نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن میرے سوال کا جواب گول کر گئے۔ نظریہ جہاد جسے دراصل مسترد کرنا چاہیے کو اسلام پسند تقویت پہنچاتے ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ نوجوان مسلمان مل کر یہ کہنے کی جرت کریں گے کہ شمالی امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح حسن البنا، ابو العلا مودودی اور سید قطب نے جس جہاد کو فروغ دیا، اس کا 20ویں صدی سے کوئی تال میل نہیں۔ غلامی کی طرح جہاد کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ اگرچہ جہادی ان تینوں اسلام پسند دانشوروں کی مثلث اسلامی انتہا پسندوں کے مارکس، اینگلز اور لینن سے اب بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن بنیاد پرست اور کلاسیکل اسلام میں ان کے مخالفین ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اس جہاد اصغر سے لا تعلقی کے لیے ضروری اضافی قدم اٹھانے کو تیار نہیں جس نے پوری دنیا کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس سوچ میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا کے عام لوگ اپنے شہریوں سے کہیں کہ اگر ان میں اسلام پسندوں کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تو یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ ہمیں اسلام پسندوں کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے والوں سے کہنا ہوگا، بس بہت ہو گیا، اور جہادیوں اور ان کے پشتی بانوں کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں سیکولر جمہوری معاشروں کے اصولوں سے انحراف کرنے والوں کو یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ باز آ جاؤ یا دفع ہو جاؤ۔ میرا پاسپورٹ کرائے پر اٹھانے کے لیے نہیں۔ میرا ملک یعنی کینیڈا کوئی پارکنگ لاٹ ہے، نہ تبلیغ کرنے کا اڈا ہے۔ یہ میرا اختیار کردہ گھر ہے اور میں اسے طفیلیوں کے ہاتھوں نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نوجوان مسلمانوں کو زبردستی ذہنی طور پر ہدف بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ شہادت اور نظریہ جہاد کی کھچڑی برطانیہ، براعظم یورپ، پاکستان، انڈونیشیا، مراکش اور بنگلہ دیش میں اسلامی دہشت گردی کی جڑ ہے۔ جب جدید دور کے مسلمان لندن کے علاقے ویسٹ اینڈ اور گلاسکو ایئرپورٹ 3 اطراف سے حملوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ایسے گروپ جو اس جرم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اگر پورے مجرم نہیں تو کم از کم شریک جرم ضرور ہیں۔ وہ لوگ جو برطانیہ اور کینیڈا کے نوجوان مسلمانوں کو شہ دیتے ہیں کہ مغربی معاشرہ شیطانی ہے اور یہ کہ مغرب اسلام پر جنگ مسلط کر رہا ہے، کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان نوجوانوں کے خودکش بمبار اور دہشت گرد بننے کی بھی ذمہ داری قبول کریں۔ یورپ اور شمالی امریکہ کی اسلامی تنظیموں کو حب الوطنی کے حوالے سے زبانی جمع خرچ کرنے اور اس عظیم ملک کی اقدار اور بنیادوں کے خلاف تبلیغ کرنے سے بڑھ کر کچھ اور قدم اٹھانا ہوں گے۔ انہیں واضح طور پر کہنا ہوگا کہ وہی قوانین جو کینیڈا میں اہمیت رکھتے ہیں ہی اس ملک کے قوانین ہیں، اور 9ویں صدی کے ابتدائی دور کے شرعی قوانین نہیں۔ اگر یہ نظریہ جہاد کو مسلمانوں کے آپشن کے طور پر مسترد نہیں کرتے تو انہیں بھی مسئلے کا حل نہیں بلکہ حصہ سمجھا جانا چاہیے۔ ان تنظیموں کے پاس اپنی کمیونٹی یا انسانیت کے نئے مستقبل کا کوئی ویژن نہیں۔ ان کا مقصد جنت کی خواہش ہے، لیکن زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد۔ طارق علی،
بائیں بازو کے ان چند کارکنوں میں سے ایک ہیں جو کھلے عام اسلام و انارکسٹوں پر تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ ان لوگوں کے جہادی ایجنٹے کے دیوالیہ پن کو بے نقاب کیا ہے۔ کراچی میں ایک کانفرنس سے خطاب میں ستمبر 2007 میں طارق علی نے کہا کہ کوٹ جہادیوں کا کوئی معاشرتی ویژن نہیں، وہ امریکہ کو نکال باہر کرنے کی بات کرتے ہیں، اینڈ کوٹ۔ میں نے ان سے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے آپ درست کہتے ہیں لیکن آگے کیا کریں گے؟ اور انہوں نے کہا، اللہ سب کا بھلا کرے گا، اینڈ کوٹ۔ اس رجحان کے ختم ہونے تک اسلام پسندوں کے جہادی نظریے کو کامیابی ملتی رہے گی۔ یہ نوجوان مسلم پروفیشنلز کے ذہنوں کو احساس جرم میں مبتلا کرتا رہے گا اور مغربی اقدار اور اداروں کو بھی متاثر کرتا رہے گا۔ جب ہم اس بات پر حیران ہونا شروع کریں گے کہ اگر ایک نیورولوجسٹ کی برین واشنگ کر دی گئی تو اگلا شکار کون ہوگا؟ ایک نیوکلیئر فزسسٹ؟ حاشیے۔ نمبر 1، دعویٰ کے لغوی معنی دعوت دینا ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہ دیگر افراد کو اسلام کی طرف دعوت دیں، لیکن اسلامی حکمرانوں نے دعویٰ کے ادارے کو غیر مسلمانوں کو قبول اسلام یا پھر جزیہ دینے کے لیے استعمال کیا۔ اگر دونوں پیشکشیں مسترد کر دی جائیں تو فقہا نے فتویٰ دیا کہ مسلمان ایسے افراد کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی جد و جہد کرنا ہے۔ مسلم اسکالر جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جہاد اکبر کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کہتے ہیں۔ نمبر 2، دی ریڈیکل مڈ وے برطانوی حکومت کی سرپرستی میں قائم کی گئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کی قومی دھارے میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ نمبر 3، جون 29 اور 30 2007 کو لندن میں 2 کار بم دھماکوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور واقعے کو فوراً مسلمانوں سے منسوب کر دیا گیا۔ نمبر 4، گلاسکو ایئرپورٹ پر کار بم دھماکے کی ناکام کوشش کا ایک ملزم نیورولوجسٹ یا ماہر علم اعصاب بھی تھا۔ 12واں باب ختم ہوا۔